بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے 2 روزہ اجلاس کو سہ روزہ میں تبدیل کر کے پاکستانی معیشت پر قوم کے نمائندوں کو بولنے کی اجازت دی۔ جناب چیئرمین، تجاویز اور صلاح ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جن کے پاس اصلاح کا اختیار بھی ہو۔ جب یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا اس وقت بھی تمام اپوزیشن نے اس بجٹ کو مسترد کیا کہ اس بجٹ سے قوم کا معاشی قتل ہوگا اور یہ کسی صورت بھی قوم کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، بلکہ دن بدن معاشی صورتحال ابتر ہوتی چلی جائیں گی۔ کل میں مشیر خزانہ صاحب کو سن رہا تھا، ہم سنتے تھے کہ آئی ایم ایف نے اپنے بندوں کو پاکستان میں مقرر کر دیا ہے اہم پوسٹوں پر، جس کا ذکر کل مشیر خزانہ صاحب نے خود بھی کیا کہ فلاں کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کل مشیر خزانہ نے جو تقریر یہاں پر کی، انہوں نے حکومت پاکستان کے ترجمان کی حیثیت سے تقریر کی یا آئی ایم ایف کے ترجمان کی حیثیت سے تقریر کی؟ جناب چیئرمین، تقریر کی شروعات آئی ایم ایف کے فضائل سے ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹیرین کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو آئی ایم ایف کی کوریڈور میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ پارلیمنٹ سب سے معزز پارلیمنٹ ہے، یہ پاکستان کا معزز اور محترم پارلیمنٹ ہے۔ آپ کو اس پارلیمنٹ میں قوم کے نمائندوں کو جواب دینا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے فضائل بیان کرنے کے لیے آپ کو حکومت نے بھرتی نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، مشیر خزانہ کے علاوہ جتنے بھی وزراء نے تقاریر کی، انہوں نے اپنے مشیر خزانہ کی تقریر کی نفی کی ہے۔ 2 دن سے نفی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں پاکستان کے اندر شہد کی نہریں بہا دی، دودھ کی نہریں بہا دی، اور ان کے وزراء مسلسل 2 روز سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کو مد نظر رکھا جائے۔ ہم نے روز اول سے ہم نے روز اول سے اس حکومت کے بارے میں اپنا موقف دیا اور ہم آج بھی اس موقف پر قائم ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کے خلاف سازش کے تحت یہاں پر اس وجود کو انسٹال کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو مسترد کرتے ہیں تو بتائیں کہ مصر کے اندر آئی ایم ایف کے نمائندے نے مصر کے معاشی نظام کو برباد کرنے کے بعد آپ نے اسی نمائندے کو پاکستان میں اپنا ترجمان کیوں بنایا، جس نے مصر کی معیشت کو تباہ کیا اور اس کے بعد
پاکستانی قوم گزشتہ 10 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے جب سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چین کی 70 سالہ دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہونے جا رہی تھی، پاکستانی قوم خوشی کا اظہار کر رہی تھی، آپ کی حکومت آتے ساتھ ہی آپ نے پہلا حملہ سی پیک پر کیا، آپ نے عملاً سی پیک کو روکا، اور آج بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آئندہ بجٹ میں سی پیک کے لیے آپ کیا رکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سنجیدہ ہے اور ان کو ادراک ہے حالات کا کہ پاکستان کی قوم کیا سوچ رہی ہے، تو ان کو از خود اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر مجھ سے پہلے جن وزیر موصوف نے گفتگو کی، اسی کے بارے میں پوری قوم کی رائے ہے کہ آٹے کا بحران اسی شخص کی وجہ سے ہے، چینی کا بحران اسی شخص کی وجہ سے ہے، اور آج یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا وجوہات تھی اور کیا وجوہات تھی۔ پاکستان کا کہ معاشی ماہرین وہ پاکستان کی معیشت کو جس طرح بیان کر رہے ہیں، مجھے اعداد و شمار میں نہیں جانا، کیونکہ اعداد و شمار کے حوالے سے آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور روز اول سے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن میں اپنی اپوزیشن جماعتوں سے بھی ضرور یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے قوم کی جو ترجمانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی نے تقریر کی حد تک اپنا حق ادا کر دیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی حد تک قوم کا حق ادا کر دیا ہے کہ اس وقت جو قوم کی صورتحال ہے وہ ابتر ہے، لیکن یہ بات بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ پٹھو اور کٹ پتلی حکمران محض تقریروں سے سبق سیکھنے والے نہیں ہیں، میدان عمل میں آپ کو بھی نکلنا ہوگا، قوم کا ساتھ دینا ہوگا، اور ملک کے اندر نئے شفاف غیر جانبدار انتخابات کروانے ہوں گے۔ آپس میں بات چیت نہ کریں، اور میری جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جملے نہ کسیں بالکل اسپیچ کے دوران۔ کل وزیر خزانہ نے کہا، مشیر خزانہ نے، کہ پاکستان میں ٹورزم کی انڈسٹری فروغ پائے گی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں جس سیشن کے بعد بھی اپنے حلقے میں جاتا ہوں، میرے گھر میں میرے لیے ایک تھریٹ لیٹر پڑا ہوتا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے۔ میری قیادت کو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن 12 مہینے سے زیادہ ہمیں تھریٹ لیٹر ملتے ہیں، ہماری قیادت کو ملتے ہیں، اور میں آپ کو عجیب صورتحال بتا دوں کہ ایسے علاقے کہ جس کے بارے میں ریاست جن لوگوں کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ ریاست کے غدار ہیں، ان علاقوں میں ریاست کے غدار تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پارلیمنٹیرین نہیں جا سکتے۔ اس مفتی شکور کو 4 مرتبہ جلسہ عام سے وہاں روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہم کس طرف ریاست کو لے جا رہے ہیں؟ ہمیں تمام صورتحال کو حقائق کی نظر سے اس پارلیمنٹ اور اس قوم کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ہمارے صوبوں میں وہ حالات نہیں ہیں، آج بھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لیکن سیکیورٹی کے مسائل کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے، اور اگر کوئی عوام کے آواز بلند کرنے کے لیے بات کرتا ہے
تو پھر ٹی وی شوز میں کچھ ایسے وزیر بھی پتہ نہیں وہ کس کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں یا کسی اور کی۔ کل میں نے آپ کے وزیر کو سنا اور دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہم فضل الرحمان کو جو قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ ہیں، ان کو اس بار اسلام آباد آنے نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو حکومتیں ایسے لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ میں اگر اس نے ایسے الفاظ کہے اور پھر ساتھ یہ بات بھی کہی کہ میں نے کسی کے بہاف پر یہ بات کہی، اگر حکومت کے بہاف پر یہ بات کہی تو حکومت اپنے آپ کو واضح کرے، اور اگر کسی اور کے بہاف پر بات کی ہے تو میں ان وزیر صاحب کا نام نہیں لے رہا چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے غلامی کے گٹر سے پانی نہیں پیا، ہم نے آزادی کے چشموں سے پانی پیا ہے۔ ہم آزادی کا علم بلند کرنا جانتے ہیں اور ہم پہلے بھی آپ کو اس کی جھلکی دکھا چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو نئی تحریک کا آغاز جمعیت علماء اسلام پورے پاکستان میں کر رہی ہے، اس کا آخری انجام اور آخری پڑاؤ ایک بار پھر اسلام آباد ہوگا۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ اس وزیر کی انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس پر ان سے وضاحت طلب کریں کہ انہوں نے حکومت کے بہاف پر یہ بات کی ہے یا کسی اور کے بہاف پر یہ بات کی ہے۔ ہم پاکستان میں غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے اور تب تک جنگ لڑتے رہیں گے جب تک ہم پٹھو حکمرانوں سے اس قوم کو نجات نہ دلا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب